السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھڑو, میں ساتھ ہے مبشر زیدی اور وسط اللہ خان. جب ہر روز پاناما کیس کی سماعت ہوتی ہے, ہر روز کسی نہ کسی جج صاحب کی آبزرویشن کا ایک ٹکر بنتا ہے. پھر ان ٹکرز کی بنیاد پر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, اور ان پریس کانفرنسز کی بنیاد پر شام کو ہماری کچہری یعنی بیٹھتی ہے, یعنی ٹاک شوز کا سرکٹ شروع ہوتا ہے. اچھا, اب ہمارے آفس میں جیسے کسی بھی ٹی وی چینل کے آفس میں ایک مانیٹرنگ وال ہوتا ہے جہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی اسکرینز ہوتی ہیں, اور تاکہ ایک ہی وقت پر آپ کوئی 15-20 یا پاکستان کے کیس میں 999 نیوز چینل جو ہیں ان کو آپ مانیٹر کر سکیں. تو اگر آپ ٹاک شو سرکٹ میں دیکھیں تو ایک بڑا مزیدار فارمیٹ ہوتا ہے, ایک ہوسٹ ہوتے ہیں, اور پھر جو بڑے ٹاک شوز ہیں ان میں پھر ٹاپ لیول کے پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور اینلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر جیسے ہی لو آتے رہیں تو پھر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, بات جب وہاں پہ ہوتی ہے وہ پاناما کیس پہ بات نہیں ہوتی. بات کس طرح کی ہوتی ہے, آپ کو ایک تھوڑی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں اور وسط اللہ خان سیاستدان ہیں اور ہم تجزیہ کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں پاناما کیس میں. تو کچھ ایسے ہوگا کہ السلام علیکم وسط اللہ خان صاحب, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن آپ کے پارٹی والے چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ کا باپ چور ہے اور آپ کی اولاد بھی چور ہے. آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا خود آف شور اکاؤنٹ ہے, آپ خود یہودیوں کے رشتہ دار ہیں, ایجنٹ ہیں, اور آپ جو ہے نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نہ عدلیہ کو مانتے ہیں. آپ نے ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے. آپ کا صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں, چاہے ملک جو ہے کہیں بھی چلا جائے. اور آپ کوکینچی بھی ہیں, یہ بھی آپ ایڈ کر دیں. کوکینچی وہ آج کل بہت چل رہا ہے. ہاں, تھینک یو, میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. دس از کالڈ بائی کوکینچی بھی ہوں. تو ایسا کچھ ہوتا ہے, لیکن کرنی چاہیے تھی. جی میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, نوٹس نہیں لیے آپ نے. یہی نقصان, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیس میں ایکچولی ہوا کیا ہے, کیونکہ موسٹ آف دی اینکرز جو ہے وہ ظاہر ہے تکلیف نہیں گوارا کرتے کہ وہ کورٹ روم میں جائیں اور 3 گھنٹے کے آرگیومنٹ سنیں. ایسا بھی نہیں سر, اب ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم کیسے کورٹ جائیں گے؟ نہیں, ہم تو خیر کوسوں دور ہیں نا, لیکن ہم نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈ کے نکالا ہے, اور اس کی مدد کی ہے ہمارے رپورٹرز نے جو کہ سپریم کورٹ کو برسہ برس سے کور کر رہے ہیں. اور انہی رپورٹرز سے ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمیں ایک ویڈیو بنا کر کے دیں, جو ان کا خود کا انیشیٹو تھا, انہوں نے فیس بک کے اوپر بھی ڈالی. لیکن آج کی کارروائی کیونکہ بالکل اب نعیم بخاری صاحب بالکل اپنے آخری دموں پر, ان کے جو آرگیومنٹس ہیں نا, تو میں نے کہا کہ صرف بڑا خوبصورت بیان تھا ویسے آج. جب جج صاحب تھوڑے سے برس سے جی میں تو اسٹیپنی ہوں, آپ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, وہ جملہ خوبصورت ہے. یہی بات, یہی ٹاک شوز میں ہوتا ہے کہ جملہ خوبصورت تھا, آرگیومنٹ کیا تھا اس میں جو ہے نا کہیں نہیں جاتے. تو کچھ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کی ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ جناب اصل میں عدالت میں ہوا کیا مدعا ان کے سامنے ہے, کون کیا بات کر رہا ہے, اس کی قانونی جو روشنی میں اس کی حیثیت کیا ہے. اور یہاں پہ سیاسی گفتگو منع ہے اس ڈسکشن میں. یہ بالکل قانونی طور پر ہے, اور ظاہر ہے اس میں انہوں نے آپس میں جس طرح رپورٹرز کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن گلین کی جائے کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں کورٹ کے, ان کا یہ انیشیٹو ہے. ان کے ساتھ ناصر اقبال صاحب جو کہ ڈان اخبار کے لیے کرتے ہیں, یوسف زئی صاحب جو کہ ایکسپریس کے لیے کرتے ہیں, سہیل خان جو کہ نیوز کے لیے کرتے ہیں, اور ایک اور میرے ساتھی رپورٹر ہے. ان کی گفتگو جو ہے ہم آپ کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ کورٹ میں ایکچولی جو ہے کس طرف جا رہا ہے, پلڑا توازن اور کس کا آج ہاتھ بھاری رہا, اس کو چھوڑ کے صرف ڈیبیٹ کہ کورٹ میں ہو کیا رہا ہے ایک نظر ڈالتے ہیں. نعیم بخاری کو جو انہوں نے گزشتہ 5 دنوں سے انگیج رکھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ کورٹ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کے ابھی تک جوابات نہیں آئے. کیا سوال ہے, کیا کورٹ ڈھونڈ کیا رہی ہے؟ کورٹ یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ جو پرائم منسٹر ہے جس کو آپ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کو لنک کرے اس منی لانڈرنگ سے جو آپ کا. کیا ابھی تک جو ناصر ابھی تک کیا میڈ آؤٹ کر سکے نعیم بخاری اپنا کیس کہ میں پرائم منسٹر کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, مریم نواز جو ہیں وہ ان کی زیر کفالت ہیں, اور یہ اسحاق ڈار بھی اس بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں, چیئرمین نیب کے خلاف بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے, کیونکہ یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ کر سکیں ابھی تک 5 دن کے, بلکہ میں تو 15 دن کہوں گا, 10 دن پہلے بھی. اور یہ بھی قیوم صاحب, بخاری صاحب نے آج جو بات کہی ہے نا, تھوڑا سا وہ کوشش انہوں نے ضرور کی ہے, لیکن ابھی تک میرے مطلب اوپینین کے مطابق ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پا رہا, سوائے انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ حسن نواز صاحب جو اپنے آپ کو 99 میں یہ کلیم کرتے رہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے,
اور وہ ان فلیٹس میں رہ رہے تھے، وہ بیسیکلی پیسے دے رہے تھے اپنے کمپنیز کو، جو ان کے پاس 4-5 جن کے اپنے نام بھی لیے، ان کو وہ لون دے رہے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس پیسے تھے، اور یہ وہی پیسے ہیں جو یہاں سے منی لانڈر ہو کے وہاں پہنچے ہیں. لیکن 2006 سے پہلے کی جو منی ٹریل ہے ابھی تک وہ ثابت نہیں کر پا رہے. اور اس میں آج تو انہوں نے ایک شفٹ بھی لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاناما پیپرز کو بھول جائیں، اور اگر صرف ان کے جواب کو دیکھیں تو تب بھی پرائم منسٹر کی کانسٹیٹیوشنل سائٹ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات، صرف ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں پہلے. ہاں جی، آپ مطلب کہ کانسٹیٹیوشنل سائٹ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا کیا مطلب ہے، کہ عدالت کیا دیکھ رہی ہے کہ آئینی طور پر ہم اس کو کیسے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، کیا کیوں؟ دیکھیے کل بھی جو جواز بنا، جو آج کوسا صاحب نے کہا کہ مطلب کہ میں کل کو ریمارکس جو ہے نا وہ میں وڈرا کر رہا ہوں، وہ اسی وجہ سے کل بھی انہوں نے کہا تھا، آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی جائیدادیں بنائی گئیں، کتنے فلیٹس لیے، کہاں پہ منی ٹرانسفر کیا گیا. ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈسکوالیفیکیشن کا. ہم نے ہانسٹی کو دیکھنا ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا، نعیم بخاری کو مزید ان کو جو ہے نا ان سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے کیوں بار بار کویشچن پوچھ رہے ہیں، اس کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ خطری لیٹرز کو کنٹیسٹ کریں کہ اس کو کچھ خاطر خواہ میں ہی نہ لائیں، تو پھر آپ نے جو ہمیں ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں یہ نیسکال اور اس کے حوالے سے، اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے. اچھا، ایک ایشو وہ رہ جائے گا کیونکہ ہم نے ابھی یہ کنکلوڈ کرنا ہے. اس میں آج رحمان ملک کی جو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی تھی، رحمان ملک جب وہ تھے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے 1994 کے اندر، تو شریف فیملی کے اوپر ایف آئی آر منی لانڈرنگ کی کٹی تھی، تو اس کا آج انہوں نے بہت ذکر کیا. تو عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ جب وہ وزیر داخلہ بنے تو کیا انہوں نے اس کیس کو کنٹینیو کیا تھا، تو کیا جواب آیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں کیا انفارچونیٹلی، اور وہ اس پہ بلکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جسٹس عظمت صاحب کہ جس کا خود نام پاناما میں ہو تو اس کی رپورٹ پہ کیا کریڈیبلٹی کیا ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ججز کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایک سپیریئر کورٹ جج کا نام بھی پاناما میں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک اور کورٹ نے جو امپورٹنٹ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے، جب آپ کے ملک کے تمام ادارے ناکام ہو گئے اور کسی نے اس میٹر کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، تو کیا 184 آرٹیکل 184 کے تحت کہ جی کمپلیٹ جسٹس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ پھر سپریم کورٹ پہ نہیں ہوگی. وہ تو سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کے لیے آرڈر پاس کر سکتے ہیں نا. سپریم کورٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی سوال تھا کہ جو جسٹس آصف کھوسا پوچھ رہے تھے کہ کیا، جیسے آپ نے کہا ناصر کہ ہم نے کوئی کروسیڈ، ہم نے کوئی سلیب نہیں تھامی ہوئی اور ہم تلوار پکڑیں اور خود ہی مدعی بن جائیں، خود ہی منصف بن جائیں. اس وقت ایک جج پہلے یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ آسمان بھی گر جائے جسٹس مسٹ بی ڈن. یہ ایک یہاں لیکن دیکھیں آسمان تو گرے گا، قانون کے آئین کے تقاضے پورے نہیں کریں گے. قانون اگر بغیر ٹرائل کے بغیر اگر تو پھر آرٹیکل 10 ہے. غلام نبی یوسف دی آرٹیکل 10 ہے، پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ اگر یہی تو کویشچن تھا جو آج کورٹ نے ریز کیا، اور نعیم بخاری کو کہا کہ آپ 10A پڑھیں، اور 10A میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع دیے بغیر ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 1843 میں اس حد تک نہیں جا سکتی کہ وہ خود منصف بھی ہو، وہ استغاثہ بھی ہو، وہ انویسٹیگیٹ بھی کرے، سارے کام خود کرے، آخر میں کرے کہ جی گلٹی. اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے اگر کمپلیٹ جسٹس تک پہنچنا ہے تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے انہوں نے ایک آرڈر دینا ہوگا کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اگر ہم 184(3) کے تحت بات کرتے ہیں، دیکھیں اسی کورٹ نے سو موٹو لے کر یہ NICL کیس، پھر حج کرپشن کیس، پھر جو ہے نا رینٹل پاور کیس نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. ان کیسز کے اندر یہ ہوا کہ چیزیں آئیں، تفتیش آئی، اور پھر عدالت نے ان کو ٹرائل کورٹ کے اندر بھجوایا اور تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو کل کہا تھا. حج کیس کا نہیں، وہ جو
नहीं, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर देते हैं, हज केस या वो रिविजिट नहीं हुए, रिविजिट नहीं हुए, जो बाकायदा एक्शन लिया, फॉर्मल एक्शन लिया गया था। वो हुआ है जो जाली डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस था, वो रिव्यू हुआ और उसमें जो जजमेंट आई है उसमें ये आई है कि ये ट्रायल के बगैर डिस्क्वालीफाई नहीं कयूम साहब। तो कल जब इन्होंने चीज रेस की है, एक मिनट, कल जो इन्होंने जो चीज रेस की हुदैबिया पेपर मिल्स वाला जो रेफरेंस जो है, वही तो उसको ये कह रहे थे कि फिर आप जाएं नैब को कहें कि भाई आप इसके अपील फाइल करें, अगर वो नहीं मानते तो फिर आप यहाँ जाए, फिर हम 187 के तहत उनको कह देंगे कि भाई आप ये कर दें। तो यही तो वो चीजें है ना, जब एक तरफ कोर्ट ये कहती है कि ना हम ट्रायल कोर्ट है ना इन्वेस्टिगेशन के। मैं इस पे जस्टिस एजाज साहब के ऑब्जर्वेशन से दोबारा रिपीट करूंगा और एक छोटी सी और कमेंट करूंगा। देखिए आज जस्टिस एजाज साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमने बहुत सारे 184 के केसेस लिए, लेकिन फिर हम तंग गली में फंस गए। तो हमने लेकिन अगर ये रियलाइजेशन है तो अभी दूध पे भी तो सुओ मोटो हो गया। नहीं, वो जो दूध पे सुओ मोटो हुआ है, आपका क्या ख्याल है? घी पे भी सुओ मोटो हो गया। नहीं ठीक है, हम ये भी सुनते रहे हैं कि नहीं लेने चाहिए थे मामला पे। हम देख रहे हैं कि अब खुद नोटिस हो रहे हैं। वो जो बच्ची पे टार्चर हुआ है, बच्ची पे जो टार्चर हुआ है वो वाला, उसमें आप वो प्राइसेस देखें, प्राइसेस आप फिक्स नहीं करवा सकते। आप उनको ये जरूर कहेंगे कि देखें उससे ये चीज अच्छी है, ये बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 184 की जुरिसडिक्शन उससे कम से अवामी मुफाद है, बिल्कुल अवामी मुफाद में देखें इसका ये फायदा होगा कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अटेम्प्ट नहीं किया है कि जी हमें बताएं कि इस तरह करना है, इस तरह उन्होंने कोई डायरेक्शन या कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे। और सर एक छोटी सी बात और मैं करके, आपने एक सवाल किया था कि ये क्यों महबूब हुए हैं बुखारी साहब। बात असल ये है कि मेरे जो समझ के मुताबिक कोर्ट के बैक ऑफ माइंड में ये बात है कि ये कल कोई ये बात ना कहे कि हमें सुना नहीं गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जितने दिन ले चाहें, जितना दिन ले, मतलब बकौल गुलाम नबी यूसुफ ज़ई वो जितने मर्जी दिन लगे, बीन बजाएं, कुछ सांप निकाल के दिखा दें। क्यों? बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट 1843 में हम चाहती है कि हमने प्रेसिडेंट सेट करना है। तो कल अगर ये सिलसिला जारी रहे कि कोई भी दरख्वास्त ले आए कि वज़ीर आज़म ने ये गलत बयानी की है, उसको डिस्क्वालीफाई कर ले, तो ये तो एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। देखिए घी पर, दूध पर वो मफाद आमा का मामला है, वो इंसानी सेहत के साथ मुंसलिक एक मामला है। ये वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है। वज़ीर आज़म को आप सू मोटो में डिस्क्वालीफाई करेंगे तो ये मामला जाके कहाँ ख़त्म होगा? ये तो जुडिशल मार्शल लॉ का एक नया सिस्टम जो है ना राइज हो जाएगा और वो फिर आपको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी आके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट को कहेगी कि आप 199 में अपना जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करें और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप 1843 में अपना जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी यूसुफ जी। हमारा सेगमेंट लंबा होता जा रहा है, तो बात जो है इस सारी को समअप करें तो यहाँ पर इस सारे केस के अंदर अगर कोई खिड़की खुल सकती है तो वो खिड़की ये है हुदैबिया रेफरेंस केस की कि सुप्रीम कोर्ट उसकी असर नौ तहकीकात का हुक्म दे दे। जी जनाब, सुना आपने, ये रिपोर्टर्स जो कि अदालत में मौजूद थे ये भी ज़ाहिर बहस कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कम से कम हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है सबलेट कर दिया टू देम। ये कल भी करेंगे जी, रोज करेंगे, रोज करते हैं। इनके जो फेसबुक लिंक आपको याद है तो बता दें प्लीज। हालांकि खुश्क है, मजा नहीं आया, खालिसतन जो है वो अदालती किस्म की गुफ्तगू हो रही है। वो जो मिर्च मसाला है उसकी थोड़ी कमी महसूस हुई, लेकिन बहरहाल एक उन्होंने लाइन एंड लेंथ जो है बॉलिंग। अगर आपको मिर्च मसाला चाहिए तो आपको शेख रशीद का मैं एक बयान सुना दूं। आज शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर पीटीआई के वकील इसी तरह केस खराब करते रहे तो मैं अपने दलाइल नहीं दूंगा। जैसे पहले उन्होंने बड़े जबरदस्त दलाइल। अच्छा, मैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा की ऑब्जर्वेशन जो है जी तमाम मीडिया को कान खोल के सुनना चाहिए, उस पर फिर चाहें तो आप वक्फा ले लें। वो जस्टिस साहब ने कहा आप मीडिया में अदालती कार्रवाई ज़ेर बहस ला सकते हैं मगर हमारी ऑब्जर्वेशन और सवालात की बिना पे किसी नतीजे पे मत पहुँचें, हमारे नाम और तस्वीरें ना लगाएं स्क्रीन पे। अदालत मामले का हर पहलू से जायज़ा लेने के लिए तरह तरह के सवालात उठाती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अदालत किसी एक फरीक का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। अगर किसी इदारे का एहतराम उठ जाए तो फिर उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। जस्टिस खोसा, हाँ, और कल ये हुआ था, कल एक छोटा सा कल ये हुआ कि जस्टिस खोसा ने ऑब्जर्वेशन दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मतलब इस तरह हो जाए 62-63 का मामला ना तो पार्लियामेंट में सिर्फ सिराजुल हक साहब बचेंगे। और सिराजुल हक साहब सीना चौड़ा करके आ गए, उन्होंने कहा जी देखें जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम द न्यू। लेकिन आज फिर वो जो जस्टिस साहब पता नहीं हमारी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हैं। आज उन्होंने खुद कहा कि मुझे ये ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी।
لیکن انہوں نے ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا کہ آبزرویشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبزرویشن فیصلہ نہیں ہے، وقفہ لے لیجیے بھائی، اور ابھی وقفہ لے لیں. تھینک یو. ویلکم بیک. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا 2-3 دن سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 4 ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور بلاگرز اور سوشل میڈیا پہ لکھنے والے مختلف ایشوز پہ، یعنی راولپنڈی کے سلمان حیدر صاحب، لاہور کے عاصم سعید اور احمد وقاص، اور ننکانہ کے احمد رضا نصیر 4 جنوری سے 7 جنوری کے درمیان پراسرار طور پہ لاپتہ ہو گئے یا جبری طور پہ گمشدہ کر دیے گئے. آج کی پیش رفت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی ہے، اور چودھری نثار علی خان نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ حکومت کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی اور حکومت پنجاب بھی اس معاملے میں بہت سیریس ہے. یہ تو حکومت کی یقین دہانیاں ہیں جو کل بھی اسی طرح ہوئی تھی، پرسوں بھی ہوئی تھی اور کل بھی شاید ایسے ہی ہوں گی. لیکن آج مظاہرے ہوئے مختلف شہروں میں. کراچی پریس کلب کے باہر بھی ایک مظاہرہ ہوا جس میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نمائندے تھے، سیاسی ورکرز تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو واحد بلوچ ہیں جو خود بھی مسنگ پرسن رہتے ہیں وہ بھی شامل تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے. سگنیفیکنٹ مظاہرہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ہوا. لوگوں کی وہاں اچھی خاصی تعداد تھی اور اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی تھیں جیسے افراسیاب خٹک بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ تو پہلے ہی سیلف سینسرشپ میں مبتلا کر دیا گیا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ یہ پہلا مربوط حملہ ہے. جو فرد اللہ بابر تھے پیپلز پارٹی کے، ان کا یہ کہنا تھا اسی مظاہرے کے دوران کہ ایک ادارہ کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہیں یہ چاروں، دوسرا کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ ریاستی اداروں کا کام ہے اگر ان کے پاس نہیں ہے کہ ان گمشدہ افراد کو بازیاب کرائیں. ریاستی اداروں کو بقول فرد اللہ بابر قانون کا پابند بنایا جائے. اس ضمن میں ایک مسودہ قانون ہیومن رائٹس کمیشن اور پارلیمنٹ سے پاس ہو کے حکومت تک پہنچایا جا چکا ہے تاکہ ان اداروں کو بھی قانون کے تابع بنایا جا سکے، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس سلسلے میں حکومت کو 60 روز کا نوٹس دیا ہے. افراسیاب خٹک عوامی نیشنل پارٹی کے، ان کا میں نے بتا دیا. فرزانہ باری جو ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو کریک ڈاؤن جو ہے سوشل میڈیا پہ ہاں یہ شروع ہوا ہے، اور اس سے انہوں نے تار جوڑے ہیں کہ یہ جو ابھی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے سائبر والا بل، اس سے انہوں نے کچھ جوڑنے کی کوشش کی. پی پی زیادہ ایکٹیو ہے پارلیمنٹ میں. اس نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں کو غائب کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مربوط کارروائی ہے جس کا مقصد موجودہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کے ناقدین کی آواز کو دبانا ہے. ایک ایکٹیوسٹ کا کہنا تھا کہ اگر ایجنسیاں ملوث نہیں ہیں تو جس طرح سبین محمود کے قتل کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ISPR نے کہا تھا کہ ہم ہر قیمت پہ پورا تعاون کریں گے کہ سبین کے قاتل پکڑے جائیں، اور قاتل پکڑے گئے. بالکل. تو اب بھی کم از کم اس طرف سے اس کوارٹر کی طرف سے یہ برملا ہونا چاہیے اعلان کہ جی ہم پورا تعاون کریں گے اور ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ جو انسرٹینٹی پھیل رہی ہے سوسائٹی میں اس کا کچھ تدارک ہو سکے. ڈان اخبار نے بڑا سخت اداریہ لکھا ہے. میرا خیال ہے تمام پیپرز میں ڈان نے بڑا اسٹریٹ قسم کا اداریہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سول سوسائٹی کے خلاف ریاست کی منفی غیر قانونی جنگ کا نیا باب ہے. اکارڈنگ ٹو دا ایڈیٹوریل، ریاست اگر قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے تو خود بھی قانون سے بالا نہیں ہو سکتی. اس جنگ سے ایک روشن خیال اور کثیر الخیالات سماج کی تشکیل کے لیے آواز بلند کرنے والوں میں خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. اب ملک کے خلاف جنگ کے الزام میں گمشدگی کا دائرہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور بلوچستان سے پھیل کے ان کے خلاف بھی پھیل گیا ہے جو ریاستی پالیسیوں کے غیر مسلح ناقد ہیں، جبکہ دوسری طرف جہادی ڈھانچہ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے. یہ ایڈیٹوریل. مجھے ایک بات صرف جہادی ڈھانچہ بھی نہیں یار، آپ مطلب یہ جو سنی تحریکیں ہیں جو خادم حسین رضوی، کوئی بھی آپ ان کی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں، ہاں کوئی بھی تو صرف ان کی باتیں سن لیں اور آپ بتائیں کہ یار یہ پبلک تھریٹ ہے یا نہیں. یار سینیٹر ساجد میر وہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کتنا بڑا الزام لگا دیا اور کہا یہ قادیانی ہے، لیکن پھر انہوں نے معافی بھی مانگ لی. معافی کہاں مانگی تھی؟ مگر انہیں معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا، چک لیے گئے. لیکن معافی بھی تو نہیں مانگی. دوسری بات دیکھیں، پورے کا پورا ہمارا معاشرہ نا ڈیفینس موڈ پہ چلا جاتا ہے. جب ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے نا
کیونکہ کوئی فیلر چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جی یا تو اینٹی اسٹیٹ تھے اینٹی وہ تھے تو سب. اور اس کا میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کروں, گزشتہ 2 روز سے بھارت میں ایک فوجی کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جس نے کہا کہ جس نے صرف یہ کہا کہ ہم دال میں صرف ہلدی اور پانی ہے اور یہ جلا ہوا پراٹھا ملتا ہے. ایگزیکٹلی. تو 12 گھنٹے تک سرد میں میں کیسے کھا رہا ہوں. اس کے بعد بی ایس ایف والے وہ آ گئے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو شرابی ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو پہلے ہی ہم کورٹ مارشل کر چکے ہیں, اس کے جو انڈسپلن کے ایشو ہیں, یہ چور, اس کا باپ چور, اس کے بچے چور, یہ کوکینچی یہودی ایجنٹ. اس کے بعد وہاں پر بھی یہی بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی اس کو تو چھوڑ دے, وہ ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہوگا, وہ جو کہہ رہا ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ اب یہ ایکٹیوسٹ ہیں, اب بلاگرز ہیں جو لکھ رہے ہیں, اب کسی کو نہیں پتا. ہمارے فورن جو ہے نا ایک اب جو وہ پیور اسلام کا دشمن ہے, آپ نے پڑھا بھی ہے کچھ, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ان باتوں سے, بندوق نہیں ہے صرف قلم ہے. اچھا وہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ سیگمنٹ. لیکن میں ایک چیز آخری ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ مطلب اسلام آباد میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جی موم بتی بگریڈ 5 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں. آج بہت لوگ آئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ ہے کہ یار اس سے پہلے عاصم سعید, احمد رضا ناصر, ان کا نام کس نے کب سنا تھا, ٹھیک ہے. اور اللہ کو میں مطلب دعا کرتا ہوں کہ یہ خیر و عافیت سے واپس رہا ہو جائے. بٹ پوائنٹ از کہ جن آوازوں کو اگر آپ نے دبانے کی کوشش کی ہے, اگر, تو اس کا تو اپوزٹ ہی ریاکشن ہے نا بس. اچھا بس ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. فیض صاحب کا مصرع جو ہے اس پہ بریک لے لو کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. ویلکم بیک. کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں طیبہ تشدد کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. آج میڈیکل رپورٹ جو ہے پیمز نے وہ بھی ریلیز کر دی ہے طیبہ کے تشدد کے حوالے سے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر خاصا تشدد ہوا ہے اور متواتر ہوتا آیا ہے کافی عرصے تک. ان کے مختلف حصوں پر جسم کے زخموں کے 11 نشانات ہیں, جن میں 22 نشانات ہیں, جن میں کنپٹی کے دائیں حصے اور ہاتھ پر زخموں کے نشانات واضح ہیں. اس کے علاوہ بازو, ٹانگوں اور کمر پر بھی تشدد کے نشان پائے گئے ہیں. جب پہلی میڈیکل لیگل رپورٹ آئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھیں اور ماچس سے کھیلتے ہوئے اور چائے گرنے سے ہاتھ گر گیا تھا. حالانکہ جو ان کا انیشل بیان تھا دفعہ وہ 164 کا, اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے جو ہے جلایا گیا ہے اور میرا ہاتھ جلتے چولہے پہ رکھا گیا ہے. کہا گیا کہ جو ہے شدید ذہنی دباؤ میں which is understandable. بچی ہے وہ 10 سال کی. نہیں اب دیکھیں, اب یہ دیکھیں, یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے, یہ وہ چیز کنفرم کر رہی ہے جس کو ہم پہ پہلے ہی سے ہی 90% سرٹن تھے, کیونکہ آپ اس کی صرف تصویر دیکھ لیں تو یہ ظاہر ہے کہ یار یہ کوئی ماچس سے نہیں جلی, یہ چائے سے نہیں جلی, یہ سیڑھیوں سے نہیں گری. بول بھی رہی ہے تو بہت بڑی بات, بول بھی رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے. اچھا اب چلیں, یہ تو ایک کیس ہے اور امید ہے کہ کم از کم اس لڑکی کو انصاف مل جائے گا اور جن لوگوں نے اس پہ تشدد کیا ہے ان کو سزا سنائی جائے گی. لیکن یہ جو پورا فینومینون ہے نا یار سر, یہ ایک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, اور انڈسٹری کس چیز پر کام کرتی ہے؟ سپلائی اور ڈیمانڈ. جب تک ڈیمانڈ ہے, اور ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ چائلڈ لیبررز کی, چاہے وہ گھریلو ملازم ہو, چاہے وہ فیکٹری میں ہو, چاہے وہ بھٹوں میں ہو, ڈیمانڈ اس چیز کی ہے. تو جہاں ڈیمانڈ ہے تو سپلائی بھی ہوگی, اور جہاں سپلائی ہے تو ایک پورا ڈھانچہ, ایک پوری نیٹ ورک چین ہوگی جو اس سپلائی کو پوری کرتی ہے. اور ایسا ہی ہے اس کیس میں, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 8 لوگ سامنے آئے ہیں کہ جی ہماری بیٹی ہے, ہماری بیٹی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ان کی بھی ڈی این اے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ایک خاندان کمالیہ سے ہیں, ایک جیلم سے, فیصل آباد سے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میری بات ہوئی تھی علی رضا صاحب سے روشنی ہیلپ لائن کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی میں وہ افواہیں پھیل رہی تھی کہ بچے افغان ہو رہے ہیں تو ہم نے بات کی تھی اور کافی ان کے پاس انفارمیشن تھی. تو میں نے کہا کہ یار جو نیٹ ورک ہے نا, تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤ. 2010 میں آپ کو یاد ہوگا کہ شازیہ مسیح کا کیس ہوا تھا. ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس پر بات کی تھی. 10 سال کی لڑکی تھی اور جنسی تشدد, جسمانی تشدد, اور وہ بھی ایک وکیل کے گھر پہ, اینڈ شی ڈائیڈ, ٹھیک ہے. اب اس کی سٹوری کیا تھی کہ
ایک ایجنٹ جاتا ہے ان پسماندہ خاندانوں کے پاس, اور اکثر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے سرائکی بیلٹ سے, صادق آباد, ان طرح کے جنوبی پنجاب سے, ٹھیک ہے. ان کو کہتا ہے کہ جی آپ کے یہاں یہ 5 بچے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ ہمیں دے دیں. یہیں سے کیمل کریٹس بھی جاتے ہیں, یہیں سے, ایگزیکٹلی. تو سلسلہ تو وہی ہے نا. تو آپ ہمیں یہ بچہ دے دیں, اور کبھی کبھی لمپ سم دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی منتھلی یا کوارٹرلی, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جو والدین ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں وہ مطلب ظالم ہے یا اپنے بچوں کبھی کبھی انتہائی مجبوری کی وجہ سے بھی کرنا ہوتا ہے. تو 2 کیس سٹڈیز مجھے علی رضا صاحب نے بتائیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک صاحب آئے اللہ دتا, ان کے پاس روشنی ہیلپ لائن کے پاس, صادق آباد کے رہائشی تھے, اور یہ ہے 2013 کی بات. وہ آئے روشنی والوں کے پاس, انہوں نے کہا کہ یار میرا جو بیٹا ہے عامر 12 سال کا, وہ کراچی میں غائب ہو گیا. میں نے کہا کراچی کیسے آیا؟ اس نے کہا جی وہ ایک ایجنٹ آیا تھا میرے پاس, اس نے کہا تھا کہ جی کیا کراچی میں اس کو کہ بڑی اچھی فیکٹری میں کام دلوا دوں گا, آپ میرے ہاتھ اس کو دے دیں. تو جب میں آیا پتہ کرنے تو پتہ لگا کہ وہ تو فیکٹری میں ہے ہی نہیں, اور فیکٹری مالکان کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, تو آپ پلیز میری ہیلپ کریں, ٹھیک ہے. تو روشنی کی کیمپیننگ کی وجہ سے یہ میڈیا میں آیا. انفیکٹ عامر لیاقت کے شو میں اس کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور بچے کی تصویریں دکھائی گئی. بچہ اس وقت تھا ایک چائلڈ شیلٹر میں. شیلٹر والوں نے تصویریں دیکھی اور کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے, تو اس کو واپس کر دیا. تو پتہ ہے کیا لگا کہ اس فیکٹری میں اس بچے کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. اب ایکسپلائٹ تو ایک بڑا سادہ لفظ ہے نا. ریپ کیا جا رہا تھا, سیکشول ابیوز, فزیکل ابیوز, مینٹل ابیوز, مطلب جس طرح کے تشدد ممکن ہے سر وہ ہو رہا تھا. وہ وہاں سے بھاگ گیا, پولیس نے اس کو دیکھا روڈ پہ تو اس کو چائلڈ شیلٹر میں دے دیا, ٹھیک ہے. پھر روشنی والے گئے صادق آباد, دونوں کو واپس کیا, کچھ پیسے ویسے بھی جو کلیکٹ ہوئے تھے شاید ان کو دیے. ٹھیک 1 سال بعد وہ بندہ دوبارہ روشنی کے پاس آتا ہے کہ جی میرا بچہ دوبارہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا جی میں نے دوبارہ اسی فیکٹری میں اس کو رکھ دیا تھا, پیسے اچھے دیتے تھے. ٹھیک ہے, میں وہی اسی بات پہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ طیبہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ مجھے کیا مکمل انصاف ہوگا مجھے بتائیں. جن جج صاحب کے وہ گھر تھی, دیکھو نہیں مجھے بتائیں نا, نہیں فیصلہ ہو جائے گا, اچھا ذمہ دار ہوگا, طیبہ کا کیا ہوگا؟ دوبارہ واپس جائے گی, پھر کسی اور گھر میں اس کا باپ اسے وہ کر دے گا. جہانگیر ترین صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں تعلیم کے اخراجات اٹھاؤں گا. جج کو میں ایکیوز نہیں کروں گا, یہ جو ہے پوری سوسائٹی طیبہ کی دشمن ہے. اب یہ جو 5 لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں, یہ کس لالچ میں ہے؟ کوئی نہ کوئی لالچ ہے نا, صرف 5 تو والدین نہیں ہو سکتے. اس میں 2-3 چیزیں, اس پہ بھی میں نے سوال کیا تھا, تو میں نے کہا کہ یار آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے کیسز ڈیل کیے ہیں, کیا یہ لالچ ہے؟ اس نے کہا یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن اس سے ایک اور بھی بڑا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے توبہ ٹیک سنگھ سے ایک بچہ بھاگ گیا تھا اور وہ آ گیا جماعت اسلامی کی الخدمت ونگ نے اس کو ریکور کیا, وہ سوشل میڈیا پہ گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے روشنی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 5-6 سیٹ آئے والدین کے کہ جی ہمارا بچہ اتنے سال پہلے غائب ہو گیا, تو مجھے اپنے بچے کی شکل اس میں لگ رہی ہے. تو باقاعدہ ان کو توبہ ٹیک سنگھ سے بلایا گیا, بچے سے ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے سر, سے پوچھ لیں اس کے دادا موجود ہے, زندہ ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوئی ہے سر, انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. تو دادا بتا دے گا نا کہ کون والدین ہے, اس میں کون سی راکٹ. پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ محمد اعظم جو سے لینے آیا تھا اپیرنٹلی وہی اس کا فادر لگ رہا ہے. کل بہرحال طیبہ بھی پیش ہوں گی اور رپورٹس بھی ساری پیش ہوں گی, تو اس کیس کا فیصلہ بھی پاناما کیس کی طرح جلد از جلد ہونا چاہیے. لیکن کم از کم بحیثیت معاشرہ, جیسے آپ نے بات کی, بحیثیت انسان ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اپنی حد تک اپنے گھروں میں ہمیں اس طرح 10 لاکھ طیبہ ہیں, 10 لاکھ طیبہ ہیں, کم از کم اپنے طور پر اپنے طے کر لیں کہ ایسا نہ ہو. ہم کوشش کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں, اور ہم بریک لے سکتے ہیں. ویلکم بیک. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بڑے مسئلوں کے صرف بڑے حل اور بڑے مہنگے حل ہی ہو سکتے ہیں, کہ جی کوئی ڈونر آئے گا, ملینز آف ڈالرز دے گا, 5 اسٹار ہوٹل میں سیمینار ہوں گے, پھر ورک شاپس ہوں گے, اور شاید کوئی بہتری آئے.
لیکن اکثر اگر ہم زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بڑے میڈیکل ایشوز کے بھی کوئی بہت ہی آسان حل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. ہمارے پاس لمبے نوٹ نہیں ہے, ہمارے پاس لمبی ریسرچ فیسلٹیز نہیں ہے, لیکن دماغ ہے اور دماغ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کی کچھ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آیوڈین کی قلت پاکستان میں بھی بہت سیریس پرابلم ہے, انڈیا میں بھی بہت سیریس پرابلم ہے, اور خاص طور پہ حاملہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو آیوڈین نہیں مل رہی تو آپ کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ مینٹل ریٹارڈیشن سے بھی سفر کر سکتا ہے, فزیکل سٹنٹنگ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوتی اس کی باڈی. تو ایک حل جو سوچا تھا وہ یہ تھا کہ نمک کے اندر آیوڈین ملائی جائے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ کمیونٹیز ہوتی ہیں جو اس پروگرام کی پہنچ سے باہر ہیں. بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں تک آیوڈائز سالٹ نہیں پہنچ رہی تھی. اگر ٹیبلٹس دی جاتی تھی وہاں کی خواتین کو تو وہ لیتی نہیں تھی, یا بھول جاتی تھی, یا آگے بیچ دیتی تھی. تو ایک سنگاپور کی ایڈورٹائزنگ کمپنی جس کا نام گرے ہے, اس نے بیٹھا اس کے بارے میں سوچا, انہوں نے کہا کہ یار کیونکہ آیوڈین آپ کی اسکن کے تھرو بھی دی جاتی ہے تو ایک کوئی پیچ کیوں نہ بنا لیں. اور کیونکہ یہ خواتین جو مہاراشٹرا میں تھی وہ ہندو تھیں تو انہوں نے کہا کہ اس پیچ کی جگہ ایک بندیا بنا دو تاکہ وہ اپنے ماتھے پر پہن لیں, اور اس بندیا کے تھرو ان کو جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے آیوڈین کی وہ ان کو ملتی جاتی تھی. تو چنانچہ جیون بندی پروجیکٹ لانچ ہوا. دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی لگ رہی ہے, یہ بندیاں بن رہی ہیں, اور ہر بندی میں مطلب ہر دن آپ کو یہ ریپلیس کرنی پڑتی ہے اور آپ کی ڈیلی آیوڈین کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے. تو کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں تھا, کوئی نہ ہی آپ کو کوئی بڑی نیٹ ورک کی ضرورت تھی یا ٹریننگ کی ضرورت تھی, کام ہو گیا. اچھا, اب افریقہ میں بھی ایک اس طرح کا ایک ایگزامپل ہے. افریقن ملک یوگینڈا میں, جہاں ہر سال تقریباً 27,000 بچے نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں, اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ دور دراز دہائی علاقوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو ٹرین نہیں ہوتے, ٹرین ہوتے ہیں تو فیسلٹیز نہیں ہوتی, اور کیونکہ وہاں پہ ملیریا بھی ہے تو اکثر بچوں کو ہوتا نمونیا ہے, لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی ان کو ملیریا ہے, اور ان کو ملیریا کی دوائی دی جاتی ہے, اور جب تک پتہ لگتا ہے کہ جی یہ نمونیا ہے سم ٹائمز اٹ از ٹو لیٹ. تو ایک 24 سال کے یوگینڈن ہیں برائن توریا باگیے, جن کی نانی جان کے ساتھ یہی ہوا کہ تھا نمونیا لیکن دوائی ملیریا کی ملی. تو اس نے کہا کہ یار اس کو کیسے حل کریں. اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی ہر گاؤں میں میڈیکل فیسلٹی بناؤ, ہسپتال بناؤ, ڈاکٹروں کو بھیجو, ملینز آف ڈالرز, اور پتہ نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. اس نے ایک جیکٹ بنائی, ایک سمارٹ جیکٹ, جس میں اب ڈاکٹر جب معائنہ کرتے ہیں تو وہ صرف اسٹیتھوسکوپ کے تھرو کرتے ہیں نا. اس میں ٹیمپریچر, سانس کی رفتار, بریدنگ ریٹ, اور جو پھیپھڑوں میں جو آواز آ رہی ہے ان سب کو میجر کیا جاتا ہے, اور 3 سے 4 گنا زیادہ تیز ڈائگنوسس ہوتا ہے, اور 90% زیادہ ایکوریٹ ڈاکٹر کی وجہ سے. اور جیکٹ ری یوزیبل ہے, اگر ہر گاؤں میں ایک ہی جیکٹ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی جانے گاؤں سے سستا کام. اچھا, اب دوبارہ اگر ہم افریقہ کی بات کریں تو غانا میں اور مغربی افریقہ میں جیسے یہاں پر بھی ہے, جعلی ادویات کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کی وجہ سے مرتے بھی ہیں, کبھی زہر ہوتا ہے یا ناقص ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک بندے نے سوچا, ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے وہاں کی, ایم پیڈیگری. اب پاکستان میں بھی اور افریقہ میں بھی نا موبائل فون کا بڑا استعمال ہے, کیونکہ لینڈ لائن آپ ہر جگہ دے نہیں سکتے, موبائل فون سب کے پاس ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے کریں کہ گورنمنٹ سے ہم یہ ایک پروپوزل دیں کہ جو بھی دوائی آپ بک رہی ہے یا امپورٹ ہو رہی ہے یا مینوفیکچر ہو رہی ہے غانا میں, اس کے اوپر جیسے اسکریچ کارڈ نہیں ہوتا, اس کے اوپر آپ ایک کوڈ لگا دیں, جب اس کو اسکریچ کریں تو ایک 10 ڈیجٹ کوڈ آپ کے سامنے آتا ہے, 543AB وٹ ایور. وہ آپ پھر ایس ایم ایس کریں گے ایک نمبر کو 7070, اور ایس ایم ایس کرنے کے کوئی 3-4 منٹ بعد آپ کو کنفرمیشن مل جائے گی کہ یہ جینوئن ہے یا یہ غلط ہے, اور یہ فری سروس ہے, ٹھیک ہے. تو اور جیسے موبائل بینکنگ بھی ہے, اس سے کتنے لوگ جو بینک تک نہیں پہنچ سکتے اور پھر کاروبار نہیں کر سکتے وہ اس نیٹ میں آ گئے ہیں. گرامین فاؤنڈیشن جو ہے بنگلہ دیش کی, انہوں نے ایک سروس لگائی ہے موبائل مڈ وائف, کہ آپ فری سروس ہے, 2 سالوں کے لیے آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں, اور اگر حاملہ خواتین کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا. تو جو دائی تک نہیں پہنچ سکتے یا میڈیکل سینٹر تک نہیں پہنچ سکتی, موبائل فون تو سب کے پاس ہے.
تو یہ 3 چیزیں 4 چیزیں ہیں. اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو ہماری ٹویٹر فالوور میرین طاہر صاحبہ نے آج ہی بھیجی تھی بالکل شو سے پہلے, تو میں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا. میں نے کہا یار یہ میں ڈیفینیٹلی یوز کروں گا. اگر آپ کسی بھی لیب میں جائیں, کسی ہسپتال کے لیب میں جائیں, تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ایک مشین ہوتی ہے جس میں بلڈ سیمپل یوں ہو رہے ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں سینٹریفیوج. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ خون اور پلازما کو الگ کیا جائے اور پھر ٹیسٹنگ کی جائے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے تو ہزاروں ڈالر کی مشین, اور بجلی بھی چاہیے آپ کو, مینوفیکچرنگ بھی چاہیے, امپورٹ کرنا ہوگا, خراب ہو گئی تو اسپیشل ٹیکنیشین, مطلب آپ اپنی گاڑی کے میکینک کو تو نہیں دو گے نا یار, اسپیشل ٹیکنیشین کے پاس جائیں گی. تو ایک شخص ہے, اگین یہ یوگینڈا کی سٹوری ہے, مانو پرکاش, اس نے کہا یار بیسکلی تو آپ نے اس کو گول گول ہی گھمانا ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بچپن میں کاغذ کو مروڑ کے ایک گیم کھیلتے ہیں نا وہ یوں, تو اس نے کہا کہ ہم ایسے کیوں نہ کام کریں. تو وہ سینٹر فیوج ہے, تو اس نے ایک پیپر فیوج بنا دیا ہے. اور یہ جو پیپر فیوج ہے یہ اگر نارمل مشین جو کام 10 منٹ میں کرتی ہے یہ 90 سیکنڈ میں کرے گی. کیونکہ اگر آپ کا سوال ہے کہ یار کیا 4 گھنٹوں تک یہی کرتے رہیں, تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک اگر سینٹر فیوج $2000 کا ہے, یہ 20 سینٹس یعنی کہ کتنا 20-25 روپے کا پیپر فیوج. تو یار یہ تو اس طرح کی سولوشنز ہیں, اور آئی تھنک تیسری دنیا کو تیسری دنیا کے سولوشن کرتے ہیں. بالکل سر, اور ہم مگر یار اس میں کمیشن نہیں بنتا, لیکن ہم جگاڑو لوگ ہیں, اگر جگاڑ کا صحیح استعمال کرو تو پھر ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں. اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, اجازت لے لیتے ہیں, کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.